قومی امن کانفرنس برائے، سب لوگوں کو بلائے، اس میں وہ شرکت کریں اور دو چیزیں آن دا ٹیبل رکھیں. ایک وہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں، ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے حقوق ہمیں دے دے، ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا پروسیس شروع کرنا، یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ بھی آپ کر لیں. لیکن جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، جو لوگ پاکستان کے خلاف، آئین کے خلاف گن اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ تو اپنے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے. جس طریقے سے یہ آپریشن جو ہے کامیاب ہوا الحمدللہ، اور اے پی ایس جیسا وقوع سے ہم بچ گئے، یہ بہت بہتر ہوا الحمدللہ. بہت ستائش کی بات ہے کہ یہ ہوا، لیکن اس کے خلاف ساری قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا ہوگا، ایک بیانیہ ہوگا تاکہ ایک سپورٹ کے ساتھ پاکستان کو سمجھ کے ہم کریں. اس میں لسانیت اور صوبائیت سے بالا تر ہو کے ایک ایسا بیانیہ بنانا پڑے گا تاکہ ہم دہشت گردی کو. اس حوالے سے کسی بلوچ پولیٹیکل لیڈر سے بات ہوئی؟ ہماری اختر مینگل صاحب سے بات ہے، اچکزئی صاحب نے کل بھی بات کی ہے. اسی طریقے سے ہم باقی الائنس کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے اکٹھی ہوں. سر اختر مینگل صاحب سے استعفیٰ واپس لینے کی کوئی بات کی ہے؟ اختر مینگل صاحب سے ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لے. ابھی اختر مینگل صاحب انشاءاللہ تعالیٰ 19 کو ادھر آئیں گے، 18 کو، اور 18 کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہاں بات بھی ہوگی. وہ 18 کو آ رہے ہیں. پنجگور سے منتخب جو بلوچ ہیں وہ تو استعفیٰ دے کے واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری بات نہیں سنا جا رہا. اختر مینگل کہاں سے آئیں گے؟ نہیں دیکھو، جو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی، جن لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے، جو مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں. سیاسی معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے سے مل بیٹھ کر کے حل کرنے چاہیے اور بات ایک دوسرے کو سننا چاہیے. یہ سارے ہمارے شہری ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ اسلام آباد میں. آپ کو امید ہے کہ اس حکومت نے مذاکرات کامیاب کرنے؟ دیکھو، اس حکومت نے، میں آپ کو یہ کہوں، وزیر اعظم نے کل جو اسپیچ کی ہے اور ڈیفنس منسٹر نے جو اسپیچ کی ہے، حکومتی نمائندوں نے اسپیچ کی ہے، اس نے قوم کو اکٹھا کرنے کی اسپیچ نہیں کی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانی عوام پہ مشتمل سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے. اگر آپ اس پارٹی کے اس سپورٹ کے بغیر جنگ جیت سکتے تو آپ کو مبارک ہو. لیکن یہ ضرور ہے، لازم ہے کہ آپ ایک بیانیہ بناؤ جو پورے قوم کا بیانیہ ہو، سارے پولیٹیکل پارٹی آن بورڈ ہو، تب جا کے آپ جنگ جیت سکتے ہو. اس عوام کو پاکستان کے ورکروں کے ایز اے نیشنل آرمی استعمال کرے تاکہ ہم دہشت گردی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرکار اجازت اسحاق خان نے 2 بجے پی ٹی آئی کو پیش ہونے کا 2 بجے انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پروڈیوس کرے، نہیں ہے تو پرسنل پروڈیوس کرے. دیکھو، ان کے ملاقات نہیں دی جا رہی. کل لیڈر صاحبان گئے تھے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی. کہاں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی ملاقات کی اجازت نہ دے دیں جبکہ کورٹ کے آرڈر ہے؟ تو وہ تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناکردہ گناہ میں ان کو رکھا ہوا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. وہ بشرا بی بی اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گزر رہی ہے. تو یہ سب کچھ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی تو ملک کیسے یکجہتا ہوگا؟ نہیں، آپ کی باتوں سے لچک کا مجھے آثار دکھائی دے رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ پی ٹی آئی کے ہوں گے گورنمنٹ کے؟ نہیں، ہاں دیکھو، یہ جو نیشنل کاز ہے اس پہ تو ہم کریں گے. ہم تو مذاکرات تو پہلے بھی ہم نے کوشش کی، کمیٹی بنی تھی، حکومت نے راہ پر اختیار کی. پہلے کمیٹی نہیں بنائی، کمیٹی بنائی تو پھر ان رائٹنگ دے دو، ان رائٹنگ لانے کے بعد بھی دوسرے طریقے کر لیے. تو اب کوشش کرنی چاہیے. دیکھو، سارے قوموں کی زندگیوں میں سم ٹائم ایسے سخت وقوع آتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1881 میں امریکن پریزیڈنٹ جیمز کو اپنے پولیٹیکل ورکر نے گولی مار کے قتل کیا تھا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے جاب نہیں دی. اور اس کے بعد سول سرونٹس ریفارم آ گئے. دیکھو، اس کے بعد 70 میں ایک گولی چلی، اس کے بعد 80 میں گولی چلی، 50 سالوں میں پھر گولی نہیں چلی، کیونکہ اس کو لوگ ایک اپرچونٹی سمجھ کر کے اقدامات کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں نہ ہو. اب یہ موقع آپ کے پاس آیا. جس طریقے سے اے پی ایس کے بعد سارے اکٹھے ہو گئے اور اس کو کافی دہشت گردی کو مطلب ڈیفیٹ کر دیا گیا تھا. اب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مزید وقوع